ایک दिन کی بات ہے، پہاڑوں کے دامن میں بسا ایک خوبصورت گاؤں تھا جس کا نام نورپور تھا۔ وہاں کے لوگ سچے، محنتی اور ایماندار تھے۔ بچے صبح سویرے اٹھ کر اسکول جاتے، بزرگ مسجد کا رخ کرتے، اور عورتیں گھروں میں صفائی ستھرائی کے ساتھ کھانے پکا کر سب کو محبت سے کھلات۔ نورپور میں ایک خاص بات یہ تھی کہ وہاں کے بچے بہت معصوم اور نیک تھے۔ وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے، نماز پڑھتے اور کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ انہی بچوں میں ایک بچہ تھا، علی۔ علی نہایت ذہین، خوش اخلاق اور فرمانبردار تھا۔ اس کا سب سے اچھا دوست زید تھا، جو ہمیشہ اس کے ساتھ کھیلتا پڑھتا اور نیکی کے کاموں میں ساتھ دیتا۔ ایک دن گاؤں کے باہر واقع درختوں والے جنگل میں کچھ عجیب واقعہ ہوا۔ کچھ بچوں نے وہاں ایک سیاہ سایہ دیکھا جو ان کے قریب آ کر غائب ہو گیا۔ وہ گھبرا کر واپس بھاگے اور گاؤں والوں کو بتایا۔ گاؤں کے بزرگ بابا سلیم نے کہا، بچوں، کبھی کبھی شیطان انسانوں کو بہکانے آتا ہے۔ وہ ان کی آزمائش کرتا ہے، لیکن جو بچہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی شیطان کے جال میں نہیں آتا۔ علی اور زید نے یہ بات دل سے لگا لی اور اپنے دل میں عہد کیا کہ وہ ہمیشہ سچ بولیں گے اور نماز قائم رکھیں گے۔ کچھ دن بعد زید کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ اسکول سے واپس آ رہا تھا جب اس کے کان میں کسی نے سرگوشی کی، زید، تم بہت تھک گئے ہو، نماز تو ویسے بھی روز پڑھی جاتی ہے، آج چھوڑ دو، کیا فرق پڑے گا؟ زید نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ آواز عجیب سی تھی لیکن میٹھی بھی۔ زید کچھ دیر رکا، پھر گھر چلا گیا اور نماز پڑھنے کی بجائے کھیلنے لگا۔ اسی رات اس نے خواب میں ایک سیاہ سایہ دیکھا جو ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا، بس ایک قدم اور پھر تم میرے دوست بن جاؤ گے۔ زید ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ صبح علی کو سب کچھ بتایا۔ علی نے کہا، یہ شیطان کی چال ہے زید، تمہیں وہ نماز سے ہٹانا چاہتا ہے، تمہیں چاہیے کہ فوراً توبہ کرو اور آئندہ کبھی ایسی بات پر دھیان نہ دو۔ کئی دن بعد اسکول میں ایک دن استاد نے بچوں کو کہا کہ کل سب بچے اپنی اپنی پسندیدہ چیز اسکول لائیں اور بانٹیں۔ علی نے اپنے ابو سے چاکلیٹ لانے کی فرمائش کی اور زید نے بھی، مگر زید کے ابو اس دن بازار نہیں جا سکے۔ زید راستے میں دکان کے باہر رک گیا۔ دکاندار باہر نہیں تھا اور دروازے کے قریب چاکلیٹ کا ڈبہ رکھا تھا۔ اچانک پھر وہی آواز آئی، زید، تمہارے سب دوست چاکلیٹ لائیں گے، اگر تم نے ایک چاکلیٹ اٹھا لی تو کیا فرق پڑے گا؟ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ زید کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ قریب گیا مگر پھر علی کی آواز جیسے دماغ میں گونجی، زید، جو چیز تمہاری نہ ہو وہ لینا چوری ہے۔ زید نے فوراً پیچھے ہٹ کر اللہ سے دعا کی، اللہ، مجھے شیطان کی چال سے بچا۔ اسی وقت دکاندار واپس آ گیا۔ زید نے ساری بات بتا دی۔ دکاندار نے اس کی سچائی پر مسکرا کر اسے ایک چاکلیٹ تحفے میں دی۔ اب شیطان غصے میں تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ علی اور زید آسان شکار نہیں ہے۔ اس نے ایک نیا طریقہ اپنایا۔ ایک دن علی کو ایک آدمی نے کہا، بیٹا، اگر تم یہ جھوٹ بول دو کہ تم نے فلاں کام نہیں کیا تو تمہیں انعام میں ایک قیمتی گھڑی دوں گا۔ علی نے انکار کیا، میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور مجھے اس کی ناراضی نہیں چاہیے۔ اس آدمی نے زور دیا مگر علی نے کہا، میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ جھوٹ شیطان کی بات ہے، میں نبی کریم کے طریقے پر چلنا چاہتا ہوں۔ ایک دن گاؤں میں ایک افواہ پھیل گئی کہ قریب ہی کے گاؤں میں ایک جن آیا ہے جو بچوں کو اغوا کرتا ہے۔ سب بچے ڈر گئے، مائیں پریشان ہو گئیں۔ علی اور زید نے سب بچوں کو مسجد بلایا اور کہا، ہم سب مل کر قرآن کی تلاوت کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے۔ انہوں نے باجماعت نماز پڑھی، قرآن سنایا اور دعائیں کیں۔ دوسرے دن معلوم ہوا کہ وہ جن صرف ایک افواہ تھی اور جس نے یہ پھیلائی تھی وہ خود ایک ناسمجھ لڑکا تھا جو شیطانی خیال سے متاثر ہو گیا تھا۔ شیطان اب ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس نے رات کو علی کے خواب میں آ کر کہا، علی، تم بہت نیک بنتے ہو لیکن تم ایک دن ضرور میرے ہاتھ آؤ گے۔ میں تمہیں تنہا کر دوں گا، سب تمہیں چھوڑ دیں گے۔ علی نے سینہ تان کر کہا، میرا دوست اللہ ہے اور جو اللہ سے دوستی رکھے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ تو جتنا بھی زور لگا لے میں تیرے جال میں نہیں آؤں گا۔
शैतान ने चीख मारी और ख्वाब से गायब हो गया। कुछ दिन बाद गांव में एक बुजुर्ग आलम आए। उन्होंने सब बच्चों को जमा किया और कहा, बच्चों, शैतान हमेशा तुम्हें बहकाने की कोशिश करेगा, वो तुम्हें नेकी के रास्ते से हटाना चाहेगा। मगर अगर तुम सच बोलते रहो, नमाज कायम रखो और वालिदैन का कहना मानो, तो शैतान की हर चाल नाकाम हो जाएगी। अली और ज़ैद ने अपनी कहानी सब बच्चों को सुनाई। सब ने वदा किया कि वो शैतान की किसी चाल में नहीं आएंगे। नूरपुर एक बार फिर रोशनी से जगमगा अल्फाटे और बच्चे ने की सच्चाई और हिम्मत की मिसाल बन गए। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि एक, शैतान मीठी बातों से बहकाता है मगर वो दुश्मन है। 2, नमाज, सच्चाई और अल्लाह का जिक्र हमें इसकी चाल से बचाता है। 3, जो अल्लाह से दोस्ती रखे इसे कभी नुकसान नहीं होता। 4, हर बच्चे को चाहिए कि वो सच बोले, चोरी, झूठ और बदतमीजी से बचे। 5, नेकी का रास्ता मुश्किल हो सकता है मगर अंजाम हमेशा अच्छा होता है।